PSP کے لیڈران اور دیگر تنظیمیں جس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں پہرہ داری کرنے کے لیے پولیس بھی موجود ہے، سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ ہمارا جمع ہونا بڑا افسوس کے ساتھ انتہائی ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم ہر ایک کمیونٹی کے تعلق رکھنے والے اسی بھارت کے واسی ہیں، اسی بھارت کے رہنے والے ہیں اور اسی جگہ جینا ہے، اسی جگہ مرنا ہے، مگر جن کو ہم لوگوں نے تمام کمیونٹی والے مل کر حکومت کے لیے اپنا حق ادا کیا ہے، جن سے ہماری ساری امیدیں وابستہ تھی کہ قوم کی رہبری کریں گے، قوم کے حقوق کو ادا کریں گے، قوم کی نمائندگی کریں گے، لیکن افسوس کا مقام ہے ان کی نااہلی، ان کی ناسمجھ، ان کی بربریت تمام قوموں کے ساتھ مل کر آج ہمیں اپنا حق دے کر ان کو نمائندے کے طور پر چن کر لا کر روڈوں پر بیٹھنے کی نوبت آ گئی ہے۔ ہمارے یہاں کے CM بسوراج بومائی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں ان کے پد کا، ان کے مقام و مرتبے کا، مگر وہ مقام پر رہ کر جنہوں نے حقوق کو پامال کیا ہے یہ کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جو مسلمانوں کے لیے مذہب کی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بسوراج بومائی نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہوگا، یہاں تو مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، سب کے مذاہب، سب کے مسلک الگ الگ ہیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر صاحب جو قانون بنایا ہے اس قانون کے اندر ہندوستان کے رہنے والے ہر طبقے کے باشندے کو اپنے طریقے سے اپنے مذہب پر رہ کر جینے کا پورا حق دیا ہے، مگر ابھی موجودہ حکومت یہاں سے لے کر مرکزی حکومت تک جو ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا، جلسوں میں کہتے ہیں، ہم ان کا بھی سمان کرتے ہیں پرائم منسٹر PM مودی جی کا کہ ایک پد پر بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا بھاشن، ان کی بولی، ان کے لفظیں جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے، اسٹیج پر آتے ہیں کہتے ہیں سب کا ساتھ۔ کس کا ساتھ دیا؟ مرکزی حکومت نے کسی کمیونٹی کا ساتھ نہیں دیا، اور سب کا وکاس، کس کا وکاس کیا؟ مگر کسی کمیونٹی کا وکاس نہیں کیا۔ سب کا وشواس، کس کا وشواس کے ساتھ انہوں نے کام کیا، مگر ان کا سب کا ساتھ، مگر سب کا وکاس، سب کا وشواس کس کے ساتھ رہا؟ بھارت کے واسیوں کے ساتھ نہیں، بھارت کے کسی طبقے سے نہیں، وہ ادیوگ پتیوں کے ساتھ رہا۔ للت مودی اور امبانی، اڈانی، ان جیسے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کا ساتھ انہوں نے وکاس کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کا وشواس جگایا، مگر ہندوستان کے رہنے والے باشندوں کا تمام حقوق کو جو ہے انہوں نے پامال کیا۔ ہمارے دیش کے گृہ منتری امت شاہ، انہوں نے بھی کہا کہ ریاستی کرناٹک کی حکومت بسوراج بومائی نے 2% وکلیگا کو ریزرویشن دے دیا اور 2% لنگایت کو دیا۔ وہ کیوں دیں گے لنگایت کو؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ لنگایتوں کا کیا حق نہیں ہے؟ اور دوسرے کمیونٹیوں کا؟ ارے کسی کا حقوق چھین کر دینا تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تمہارا کون سا قانون ہے؟ تمام کمیونٹیوں کو کچل کر تم نے اپنی بربادی کے اعلان کر دیا ہے۔ ریاست کی ہماری کرناٹک کی حکومت بسوراج بومائی نے دوہرا چتر اختیار کرتے ہوئے، دوہرا چہرہ سامنے لا کر انہوں نے کمیونٹی میں بانٹنے کے لیے بھائی بھائی بن کر ہی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہی مل جل کر زندگی کرنے والوں کو ایک مضبوط طبقے کو خوش کرنے کے لیے یہاں سے لے کر مرکزی حکومت والوں کو خوش کر کے اپنا پد حاصل کرنے کے لیے ایسے وقت میں ریزرویشن کینسل کیا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے ریزرویشن کینسل؟ بھئی کیا رہنے والوں کا حق نہیں ہے ہمارا کہ ہم لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، کہ ہندوستان میں ہم رہتے نہیں ہیں؟
हम क्या किराए के टट्टू हैं? किराए के टट्टू नहीं हैं। अरे जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, अरे जालिमों को सोचना चाहिए। जब अंग्रेज बर्बरियत कर रहे थे, लड़ाई का मौका आया, उनके तलवे चाट रहे थे और मुसलमान दीगर कम्युनिटी के लोगों ने और अपने गर्दनों को कटा दिया, खून बहाकर देश की हिफाजत फरमाई। हमें उम्मीद किए थे, प्राइम मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री, रियासती हुकूमत के सीएम को हमने इत्मीनान किया था। हुकूमत आने के बाद तमाम लोगों का साथ देंगे, तमाम लोगों का विकास करेंगे, तमाम लोगों का विश्वास को जगाएंगे। मगर यहाँ जो रिजर्वेशन दिया जाता है, इस्लाम की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। एक कम्युनिटी जब कमजोर होती है, उसके तालीम के लिए, उसके तरक्की के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, देश को संवारने के लिए, देश को बनाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। आज उसी देश के मजबूत करने वाले रिजर्वेशन को जो है इन्होंने खत्म कर दिया है। कितनी गलत ज़हीनियत है, कितनी गलत सोच है। लेकिन हम इंशाअल्लाह, अरे इन टट्टू के जात पर हमारा भरोसा जो है, ईमान हमारा इस्लाम पर है, एक खुदा पर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पर है। तुम क्या कर सकते हो? अरे बलून के अंदर हवा तो भर दी गई, मगर उस बलून के अंदर की हवा निकालने की कोशिश ना करो। जितना दबाएंगे बलून को, इतना ही ज्यादा ऊपर उड़ेगा, इतना ही ज्यादा उसके अंदर ताकत आएगी। मुसलमान के अंदर यही चीज है कि मुसलमान कभी कमजोर नहीं होगा, इसलिए कि मुसलमानों के साथ तुमने एक खिलवाड़ किया है। तुमने हुकूक छीनकर समझते ही हमने जो है सब कुछ कर दिया है, और बड़े बड़े लोगों को खुश करके और अपना ओहदा लेने के लिए, अपना मकाम पाने के लिए। सीएम जी याद रखें, तुम्हारा वक्त करीब आ गया है, वापस जा चुके ही, अब नहीं आएंगे। जितना भी तुम तलवे चाटो, जितना भी मरकजी हुकूमत को खुश करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा हक लेकर रहेंगे। ये मुसलमान कम्युनिटी है, मुसलमान को आदत है जब हालात आते ही तो सब्र भी करता है, इंतजार भी करता है, और जो तकलीफें आती ही बर्दाश्त करने की हमें आदत है। जितनी भी तकलीफें देंगे कि मुसलमान जितने भी हम बैठे ही सब्र करेंगे, तकलीफ उठाएंगे, लेकिन हमारे हक से पीछे नहीं हटेंगे। हर हाल में हमारा हक लेकर रहेंगे। आप नहीं तो कोई दूसरा आएगा, लेकिन हमारा हक जरूर देंगे, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, सबके हुकूक अदा करें। ये नहीं कि तुम बरी नहीं हो सकते और तुम जो है एक दूसरे कम्युनिटी को और